اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہے، عید قریب آ رہی ہے اور خوشیوں کا ماحول ہے۔ تمام دوست احباب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ جو قربانی کا مہینہ آتا ہے یہ ہمیں ایک سبق یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ صرف اسی مہینے کے اندر ہی قربانی نہیں کرنی، بلکہ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور ہر شخص کو صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنی جان بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر اسے قربان کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی حاضر ہو اور اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کن فیکون، وہ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بندے تو میری اطاعت کر، جب تو میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا میں تجھے کن کی کرسی پہ بٹھا دوں گا، پھر جو تو بولتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اچانک ایک عورت آ گئی، عرض کرتی حضور تعویذ چاہیے مجھے۔ آپ نے کاغذ اٹھایا اور 3 لکیریں لگا کے دے دی اور بند کر کے دے دیا۔ جب گئی دروازے کے باہر اس نے کہا دیکھو تو صحیح انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جب کھول کے دیکھا تو 3 لکیریں لگی ہوئی تھی، تو واپس آ گئی، عرض کرتی حضور آپ نے میرا دل رکھنے کے لیے 3 خالی لکیریں مار دی ہیں، کچھ لکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری دھی لے جائے فقیرہ نے لکیرہ ہی اللہ دیاں تقدیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے 3 بیٹے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور وہ وقت کے ولی بنے۔ تو اسی لیے اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہم میں سے پہلے فوت ہوگا وہ خواب میں آ کر دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ بات کون سی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے فوت ہو گئے، پھر خواب کے اندر آئے تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کون سی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص عرض کرتا ہے حضور میں نے آج اتنا کمایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ کمائی ہے، جس میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی عمل ہے۔ عرض کرتا حضور وہ کیا ہے؟ میں نے تو 300 اوقیہ سونا کمایا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اس سے بھی قیمتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فرض نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، تیرے اس کمائی سے وہ والی کمائی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ آ رہے تھے اور آگے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو آپ نے 36 پیوند لگے ہوئے تھے جو کرتا پہنا ہوا تھا، اور پھر جب بیت المال سے سواری لینے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں نہیں لی بلکہ 1 سواری لی، اور خادم سے فرمایا پہلے میں سواری کروں گا اور پھر جب تیرا نمبر آئے گا تو سواری کرے گا اور میں پیدل چلوں گا۔ اس طریقے سے ہم نے سفر کو طے بھی کرنا ہے اور بیت المال کے جو پیسے ہیں سواری اس کو ضائع نہیں کرنا، فضول خرچی اس میں نہیں کرنی۔ تو آپ روانہ ہو گئے
آپ بیٹھے اور پھر کچھ وقت گزرا، پھر آگے دوسرے کی باری آئی، غلام کی، خادم کی، اور پھر آپ چلاتے ہیں، مہار پکڑتے ہیں سواری کی، پھر خادم بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ مہار پکڑ کے چل رہے تھے اور وہ خادم اوپر بیٹھا تھا۔ یہ بالکل وہی نقشہ بن گیا، سید القوم خادم، سرکار نے فرمایا نا، قوم کا سردار قوم کا خدمتگار ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جب پہنچے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین جو اوپر سوار ہو رہے ہیں، سوار ہو کر آ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسرے نے جواب دیا مسلمانوں کا امیر وہ نہیں جو سواری پر سوار ہے، بلکہ مسلمانوں کا امیر وہ ہے جو سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب گورنر بن کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیک کیا، انہوں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح کیسی زندگی گزار رہے ہیں میرے جو گورنر ہیں۔ جا کر دیکھا تو ایک موٹا سا کمبل پہنا ہوا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پنکھے کا انتظام ہے، نہ کوئی گارڈ ہے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا اتنی مشکلات میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم نے دنیا میں اتنا مال رکھنا ہے جتنا ایک مسافر کے ساتھ پاس ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس وعدے کو نبھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں وہاں پہنچے اور کہا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نحن اصحابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتزلون، تم چلے جاؤ، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ، ہم نے یہاں آباد ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر چیز، جتنے بھی درندے تھے پھاڑنے والے، شیر تھا وہ اپنی پشت پر اپنے بچوں کو اٹھا کر جا رہا تھا، بھیڑیا تھا وہ اپنے بچوں کو پشت پر اٹھا کے جا رہا تھا، ہرنی تھی وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر لے کے جا رہی تھی، ہر جانور اپنے بچوں کو پشت پر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اتنے میں غیر مسلم دیکھ رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کا جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جانوروں کو بھی، جنگلی جانوروں کو بھی حکم دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں، تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں بندہ آتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو پھر جنگلی جانور بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ تو آخر میں گزارش ہے، یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے دین اسلام آفیشل، اور اس کے اوپر زیادہ تر بیانات ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ استاد صاحب کے جو بیانات ہیں۔ میری گزارش ہے جتنے بھی استاد صاحب کے چاہنے والے ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، اور پھر جتنے بیانات ہیں خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں اس کو، اور بچوں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ اس کے 3 فائدے تو ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عمل کی اصلاح ہوگی، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اخلاقیات کی اصلاح ہوگی۔ اس کو بھیجنے کا مقصد ہمارا کوئی پیسے کمانے کا نہیں ہے کہ یوٹیوب پر بھیجیں گے تو اتنے پیسے آئیں گے، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اتنی بات چاہیے، یہ جو دین کا پیغام ہے آپ تک پہنچ جائے اور آپ سن لیں اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ تک پیغام پہنچے اور آپ سارے اس پر عمل کریں، کیونکہ اچھی بات کو پہنچانا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا ایک ہی آیت ہی اگر تمہیں کیوں نہ ملے اس کو بھی آگے پہنچا دو۔
دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی، فرمایا جو میری حدیث مبارکہ کو آگے پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے، اسے تر و تازہ رکھے، اسے خوش و خرم رکھے۔ بس یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے دین اسلام آفیشل کے ممبران ہیں اور اسی طرح جتنے شاگردان امیر العلماء اس گروپ کے جتنے احباب ہیں یا فیس بک پہ جتنے فرینڈ ہیں، جو بھی، اور اسی طرح کسی حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں، استاد صاحب کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو پھیلانے میں ہماری معاونت کرتے ہیں، کسی طریقے کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو گنبد خضرا کے مکین کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اور کوشش کریں ایسا مزاج بنائیں، ایسی طبیعت بنائیں کہ اپنے جو استاد ہیں، اپنے جو مرشد ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا گویا کہ استاد کے ساتھ جو شاگرد جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، اور علم کے اندر اس کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کو بہت سارا علمی فیضان حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شاخ جو ہے وہ درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اس پر پھل لگتا ہے، اور اسی طرح جو انڈے جو ہے مرغی کے نیچے رہتے ہیں اس کے تو بچے نکل آتے ہیں، جو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دائیں بائیں نہیں رہنا، اپنے استاد کے قرب میں، استاد صاحب کے قریب ہو کر رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ماضی کے اندر جتنے بھی شاگرد استادوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں تو وہ ایسی کامیابی میں آئے ہیں، استادوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یقینی بات ہے جب استاد دعا کر دیتا ہے تو پھر شاگرد کی کامیابی اس میں یقینی ہوتی ہے، کیونکہ آتا ہے ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا ایک تو انسان کا حقیقی باپ ہوتا ہے، دوسرا وہ جس نے بیٹی دی سسر وہ بھی باپ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو مرشد ہوتا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اسی طرح فرمایا استاد جو ہے وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ استاد کا تو بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ اپنے بیٹے کو داخل کرایا امام کسائی کے پاس تربیت کے لیے۔ جب داخل کرا کے کچھ عرصے بعد اس نے کہا اچھا چیک تو کروں آپ کیا کر رہے ہیں، کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ جب پہنچا تو آپ وضو فرما رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے تھے اور وہ پانی ڈال رہا تھا۔ بادشاہ نیچے اترا اور بچے کو بھی تھپڑ لگایا اور استاد صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کیا حضور میں تو اس کو آپ کے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گیا تھا، یہ پانی تو ڈال رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا، آپ پاؤں دھو رہے ہیں، یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں کو ملے، پاؤں کو دھوئے۔ تو اس طرح آپ کی تربیت کریں، اس طرح اس کو حکم فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، تیسری گلی کے اندر آپ کے نا استاد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے، ساری زندگی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے جس سمت استاد صاحب کا گھر تھا۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنی شاگردوں کو حکم دیا، فرمایا یہ جو میرا اونٹ ہے اس کو چھت پر چڑھا دو۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ آگے کھینچتے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ پیچھے دھکا لگا رہے ہیں، اور امام ظفر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں استاد صاحب کس سوچ میں تھے، کبھی اونٹ بھی مکان کی چھت پر چڑھا ہے۔ کچھ دیر بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا تم مکان کی چھت پر اونٹ کو چڑھا رہے ہو، کبھی اونٹ جو ہے وہ بھی مکان کی چھت پر چڑھا ہے؟ اور کرتے حضور چڑھے نہ چڑھے ہمیں اس بات سے غرض نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ آپ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ امام ظفر سے پوچھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے حضور میں نے کہا پتہ نہیں استاد صاحب کس سوچ میں تھے،
کبھی اونٹ بھی مکان کی چھت پر چڑھا ہے تو آپ نے فرمایا ظفر تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ اور اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں علم کے حوالے سے جو بیان کرنے والی۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو داخل کرایا استاد کے پاس۔ جب بچے کو داخل کرایا تو استاد صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 نکال کر دے دیے۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ اتنا زیادہ خدمت کر دی؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو میں نے پیسے دیے یہ تو بسم اللہ کی جو با ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے یہ اس کی بھی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے مرشد نے فرمایا یہ چھتیں بنانی ہیں، بارش کا موسم ہے، کل سے بنانی ہیں فجر کے بعد۔ تو باقی جتنے تھے چلے گئے، فجر کے بعد بنائیں گے، آپ رات ادھر ٹھہر گئے، رات سے 11 بنایا اور صبح دیکھا آپ بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کا عمل پیرا ہونا دیکھا تو آپ نے پھر سینے کے ساتھ لگایا اور دستار سر پر رکھی اور آپ نے فرمایا اب جا تجھے اجازت ہے اور خلافت۔ اسی طرح آپ کے جو مرشد ہیں خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو آپ کے مرشد نے فرمایا دوائی لے کر آؤ۔ جب دوائی لینے کے گئے واپس آئے تو آپ نے فرمایا شام کو پہنچانا ہے، نماز بھی پڑھانی تھی۔ تو دریا کا پانی اتنا تھا کہ ایک اونٹ بھی کھڑا کر دیا جائے اس سے بھی زیادہ پانی تھا، لیکن آپ نے پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا، چھلانگ لگا کے اوپر تیرتے ہوئے اور پہنچ گئے۔ یہ تھی مرشد کی خدمت، مرشد کے ساتھ وفاداری۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے جب امام جعفر صادق کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ذرا طاق سے کتاب لاؤ۔ عرض کرتے ہیں مجھے تو نہ طاق کا پتہ ہے نہ کتاب کا پتہ ہے، 12 سال ہو گئے بس آپ کا چہرہ ہی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے بھی سامعین ہیں سنتے ہیں استاد صاحب کے بیانات یا جو بھی گفتگو دینی ہوتی ہے اس کو پسند فرماتے ہیں، اس پر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے، سب کو گنبد خضرا کی مکین کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ خاص طور پر حضرت علامہ مولانا غلام شبیر حبیبی صاحب بلوچستان والے، وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیانات کو سنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے استاد محترم ماسٹر محمد اکرم رضوی صاحب لودھرا والے، آپ بھی بہت محبت فرماتے ہیں، بہت دعائیں دیتے ہیں، استاد صاحب کے بیانات بھی سنتے رہتے ہیں اور بہت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز ویسی صاحب لاہور میں رہتے ہیں، وہ بھی اکثر استاد صاحب کے بیان کو سنتے اور شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔